الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ وہ مشہور واقعہ جو حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان پیش آیا تھا، اور ابلیس نے انکار کر دیا تھا حضرت آدم کے سامنے جھکنے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے، تو اللہ نے اپنے دربار سے نکالتے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی کہ اے ابلیس، تو یہاں سے نکل جا اور اپنی استطاعت اور کوشش کے بقدر جتنا تو ہو سکتا ہے آدم کی اولاد کو بھٹکا لے اور بہکاوے میں مبتلا کر لے، تیری جیسی کوشش ہو سکتی ہے کر لے۔ اس میں ایک خاص بات اللہ نے ذکر فرمائی، وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کے ذریعے جس کو پھسلانا چاہے پھسلا لے۔ اب یہاں اللہ نے ابلیس کو یہ بات کہی کہ تو اپنی آواز سے بھی پھسلا لے۔ اس کو آواز سے پھسلانے اور آواز سے بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرات صحابہ سے اور مفسرین سے اس کی جو تفسیر کتابوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو گانا بجانا ہوتا ہے اور لہو و لعب کھیل کود کی جو آوازیں ہوتی ہے اور میوزک جسے کہا جاتا ہے آج کے دور میں، یہ وہ آواز ہے جو ابلیس کی آواز ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے تو لوگوں کو بہکا دے اور جس کو پھسلانا چاہے پھسلا دے۔ حضرات علماء کتابوں کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو گانے بجانے کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اس کے آلات ہیں، اس کو احادیث میں المعازف کہا گیا ہے، وہ سب کے سب شیطانی چیزیں ہیں، سب کے سب ابلیس کی چیزیں ہیں جو انسان کو اور اولاد آدم کو حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب یہ چیزیں، جیسے ایک روایت کے اندر بات آئی ہے کہ یہ گانے بجانے انسان کے اندر اور انسان کے دل و دماغ میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں، فسق و فجور اور گمراہی پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے پانی زمین کے اندر جا کر اس سے کھیتی، پھل پھلواری اور ہریالی اگتی ہے، ایسے ہی انسان کے ذہن و دماغ میں جب یہ گانا بجانا اور طبلے اور ناچ اور اسی طرح میوزک جب انسان کے ذہن و دماغ میں جاتے ہیں تو اس سے گناہ، معصیت، فسق و فجور، فحش کاری، غلط کاری، نافرمانی کے جذبات اور نافرمانی کی کیفیت انسان کے اندر امنڈ کر آتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے جذبات بھی رکھے ہیں، ارادے اور خیال بھی رکھے ہیں، اور برائی کے جذبات اور خیال بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی کے ارادے، اچھائی کی طرف میلان، اچھائی کی طرف رجحان اور اچھا کرنے کا شوق ہر انسان میں ہے، اور ہر انسان میں اللہ نے برائی کا جذبہ، برائی کی طرف جھکاؤ اور غلط کاری کی طرف میلان اور غلط کاری کے خیالات و جذبات اللہ نے ہر انسان میں برابر رکھے ہیں۔ اب یہ جو جذبات اور یہ جو شوق ہے، جذبات ہے جو انسان کے اندر دبے ہوئے ہیں، اوپر نہیں آئے ہیں، لیکن جب انسان کے سامنے گانے بجانے آتے ہیں، جب انسان کے سامنے جو ہے میوزک آتی ہے، طبلہ آتا ہے، ہر انسان اس کا تجربہ کر دیکھ لے، کوئی انسان اپنی جگہ بیٹھ نہیں رہ سکتا پرسکون ہو کر۔ جب میوزک اور گانا بجتا ہے تو انسان کے اندر ایک حرکت ہونے لگتی ہے، ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاموش بیٹھا ہوا انسان بھی ہاتھ پیر ہلانے لگتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو بات ذکر کی گئی ہے کہ برائی کا جو دبا ہوا جذبہ ہے، یہ گانے، یہ آلات، یہ میوزک، یہ ساؤنڈ انسان کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت،
برائی کا جو جذبہ ہے وہ اوپر کی طرف لا دیتے ہیں. جو دبا ہوا جذبہ اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھڑکا کر یہ میوزک اور گانے انسان کے اعضاء میں، انسان کے حرکات میں، انسان کے ہاتھ پیر میں لا لیتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جہاں گانا، جہاں جو ہے طبلہ ہوتا ہے، جہاں پر میوزک ہوتی ہے، لوگ ناچنے لگتے ہیں، لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں، تھرکنے لگتے ہیں. یہ اس کا اثر ہوتا ہے. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو برائی کا جذبہ ہے وہ اندر ہی دبا رہے، شر کا جذبہ وہ مغلوب رہے، اور خیر کا جذبہ وہ غالب رہے، اور نیکی کا جذبہ وہ اوپر رہے، برائی کا جذبہ نیچے رہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آلات ہیں، یہ جو گانے بجانے ہیں، یہ انسان کو بھڑکا کر، انسان کو برانگیختہ کر کر، اور انسان کے اندر ایک جو ہے حرکت پیدا کر کر انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، فحشکاری کی طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے اسلام میں گانا بجانا، طبلہ، سارنگی، قوالی، یہ جتنی چیزیں ہیں، میوزک، یہ گانے بجانے سب اسلام کے اندر حرام ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بعثنی رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ حکم دیا وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحُقَ الْمَزَامِيرَ، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر یہ جو شیطان کے آلات ہیں، گانے بجانے کی جتنی چیزیں ہیں، ان کو مٹا دوں، ان کو توڑ دوں، ختم کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد، بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو شیطان کی چیزیں ہیں، ابلیس کی چیزیں ہیں، جس سے وہ اولاد آدم کا شکار کرتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جس کو جو ہے گانا بجانا، لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، میوزک جسے کہا جاتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے رواج کو جو ہے دفن کرنے کے لیے میں دنیا کے اندر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس کا خاص حکم دیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذکر کیا ہے جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے کہ امت میں، میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کو، جوئے کو، سٹہ بازی کو، اور اسی طرح جو ہے ناچ گانوں کو حلال سمجھیں گے. شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، جوئے کو اور سٹے بازی کو بھی حلال سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے ریشم کو حلال سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانوں کو، طبلوں کو، باجوں کو میری امت کے افراد حلال سمجھیں گے. یہ قیامت کی علامت ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے. تو بہرحال یہ جو ابلیس کی آواز ہے، اسی آواز کی یہ ساری شکلیں ہیں جو ذکر کی گئی ہے کہ میوزک کی شکل میں ہو، چاہے گانوں کی شکل میں ہو، چاہے طبلوں کی شکل میں ہو، چاہے باجوں کی شکل میں ہو، یہ سب شیطان کی آواز ہے جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور راہ حق سے ہٹاتا ہے اور برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. اب یہاں پر بات اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ حرام چیزیں تو ہے اور دنیا میں چل رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے فضائل، آپ کی خوبیاں جو ذکر کی جا رہی ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میوزک اور گانوں اور ڈی جے اور باجوں کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں کو لگایا جا رہا ہے. ان آوازوں پر، جن آوازوں پر جو ہے اللہ کے نافرمان بندوں نے، فاسقوں اور فاجروں نے گانے بجائے ہیں، اور جس وزن پر، جس لے میں اور جس آواز کے اتار چڑھاؤ میں جو گانے ہیں، انہی خاص وزن پر اور انہی طرز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گنگنائے جا رہے ہیں، اور انہی انداز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. جو نبی دنیا کے اندر گانوں کو، میوزک کو اور ڈھول تاشوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، آج اسی نبی کا نام ان ڈھول تاشوں پر لیا جا رہا ہے. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور قابل نکیر ہے. اس پر جو ہے رد ہونا چاہیے، اس کے اوپر نکیر ہونا چاہیے، روک لگنا چاہیے، اس پر پابندی ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، آپ کی خوبیوں کا، آپ کے فضائل کا اور آپ کے جو ہے کمالات کا ذکر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ للعالمین ہونے کو ذکر کرنا، یہ ایک عبادت کا حصہ ہے.
لیکن اس عبادت کو غیر اسلامی طریقے سے بتانا شرعاً کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر، نبی کی خوبی بیان کرنے والے، جو کتابوں اور احادیث کے اندر بات آتی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، نبی کی نعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے۔ اپنی جو قدرتی آواز ہے اس آواز کو بہت عمدگی کے ساتھ، بہت ترنم کے ساتھ پڑھ کر جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اگر کوئی نعت پڑھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ایک منظم کلام میں، ایک خاص وزن پر اور ایسے انداز سے پڑھے جائے کہ جس میں اللہ نے قدرتی جو آواز کسی کو دی ہے اور آواز کا جو حسن اللہ نے دیا ہے، اس حسین آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نعت کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے کمالات کو یا قرآن کی آیات کو پڑھا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو ایسے طریقے سے پڑھنا کہ پیچھے میوزک چل رہی ہو اور پیچھے ڈھول تاشے چل رہے ہوں اور ایسے وزن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اور نعت کو لانا جو وزن خالص گانوں کا ہے، انسان اس کو سننے کے بعد فوری ذہن اس کا گانے کی طرف جاتا ہے۔ نبی کی نعت کو سننے کے بعد فوری ذہن اس کا باجوں اور طبلوں کی طرف جاتا ہے اور انسان اس سے جھوم اٹھتا ہے اور انسان اس سے تھرکنے لگتا ہے اور انسان حرکت میں آ جاتا ہے اور انسان نہیں بلکہ حیوانوں کی طرح ناچنے لگتا ہے۔ یہ شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہمارا مسلم معاشرہ جو یہاں کے غیر مسلم آبادی کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہاں کی جو قوم ہے وہ اپنے تہواروں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے بھجنوں میں جو ہے گانے بجانے صبح سے شام تک ساؤنڈ اور میوزک لگاتے ہیں، اس کے رد عمل میں، اس کے احساس کمتری کے شکار ہو کر ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس بھی صبح سے شام تک نعت خوانی کا اور زور سے ساؤنڈ سے نعتوں کے پڑھے جانے اور اسی طرح گانوں کی شکلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دل کے مریض اور بیمار ہوتے ہیں، اتنی زور سے ساؤنڈ لگایا جا رہا ہے نبی کے نام پر اور ربیع الاول کے نام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کہ جس سے جو نبی رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، اس نبی کا نام آج اتنی تیزی سے اور اتنے ڈی جے پر اور ایسی زبردست آواز کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ دل کے جو بیمار لوگ ہیں ان کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ بچے جو ہے اس آواز کو سن کر ماں باپ کو ستا رہے ہیں نیند سے اٹھ کر، اور ضعیف لوگوں کی رات کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ اور بہت بڑا گناہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نبی کا نام سنتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے۔ ایک آدمی ہے جو گھر میں بات چیت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی ہے جو کاروبار میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی ہے جو ضرورت کے لیے بیت الخلا گیا ہوا ہے، ایک آدمی ہے جو ہے اپنی مصروفیات میں لگا ہوا ہے اور مسلسل محلے میں، علاقے میں اتنے ساؤنڈ سے نعت لگا دی گئی ہے کہ بار بار نبی کا نام آ رہا ہے، اس میں بار بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، لیکن کسی کا دھیان جو ہے درود پڑھنے کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ امت کے اندر یہ اجماع ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم نبی کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہے۔ انسان جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس مجلس میں اگر نبی کا نام 10 مرتبہ آئے تو 10 مرتبہ اگر وہ درود پڑھ لے بہت اچھا ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ کم از کم اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، نبی پر درود بھیجے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صبح سے شام تک بڑے ساؤنڈ کے ساتھ اور بڑی آوازوں کے ساتھ نعتیں لگائی جا رہی ہے اور ایسی نعتیں جس میں ڈھول تاشا پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے اور نبی کا نام 10 نہیں 100 نہیں ہزاروں مرتبہ صبح سے شام تک آ رہا ہے، لیکن کوئی آدمی درود پڑھنے کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے۔ کسی کا خیال اور کسی کا ذہن درود پڑھنے کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اب گنہگار کون بنا رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس ساؤنڈ کو لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے پناہ تعلق ہے، آپ اپنے کان میں لگائیے، گھر کے اندر سنیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سارے لوگوں کو بڑی آواز کے ساتھ سنانا اور اس سے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرنا، لوگوں کو زحمت میں مبتلا کرنا، یہ ہرگز بھی اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ غیروں کے اندر ہو سکتا ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، غیروں کا مذہب الگ ہے، ان کی تعلیمات الگ ہے، ہماری تعلیمات بالکل الگ ہے۔
ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو سب کے لیے امن، شانتی، رحمت کا جو ہے پیغام لے کر آیا ہے۔ اس نبی کا نام ہم آج میوزک، گانوں اور بڑے ساؤنڈ اور ڈی جے پر لے کر ہم لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ چیز امت کے اندر ختم کیے جانے کے قابل ہے۔ اسی لیے یہ خاص آیت اس موقع سے پڑھی گئی ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہے گانے بجانے، یہ میوزک اور یہ ڈھول تاشے اور یہ گانا بجانا، یہ سب اس شیطان کی آواز، ابلیس کی آواز ہے جو حقیقت میں گمراہی کی طرف اور انسان کو راہ حق سے ہٹانے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ شریعت میں حرام ہے، اور آج امت اس نبی، اپنی نبی کا نام انہی حرام چیزوں پر لے رہی ہے۔ اگر ہم اپنی مترنم حسین آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، آپ کے فضائل بیان کریں، یہ عبادت کا حصہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ نبی کے اوصاف کو بیان کرنا چاہیے۔ نبی کے اوصاف اگر منظوم کلام میں، بہترین جو ہے اشعار میں، بہترین الفاظ میں، بہترین جو لے میں، آواز کی لے میں پڑھیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس آواز کو ایسے آواز کے ساتھ جوڑ دینا جو خالص گانوں کے جو ہے انداز ہے، گانوں کا وزن ہے، اور گانوں کے جو طرز اور نہج ہے، اس نہج پر پڑھنا یہ ہرگز بھی، یا بعض لوگ قوالیوں کے طرز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نعت خوانی کرتے ہیں جس میں ڈھول تاشا بجتا ہے، یہ شرعاً ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، چونکہ امت ہر سال ربیع الاول میں ڈی جے بجا رہی ہے نبی کے نام پر، اور ڈھول تاشے بجا رہی ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی کر رہی ہے۔ یہ امت کے اندر بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے، اور امت کے اندر لاشعوری اور جو ہے بے حسی کی کیفیت ہے کہ اس نبی کو، کہ اس کی روح کو ہم کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے روح کو ہم کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس عمل سے آپ اس کا اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہرگز گانوں کو، تماشوں کو پسند نہیں کیا ہے، اور آج ہم ایک محبت کے نام سے، خوشی کے نام سے اور ربیع الاول کی مناسبت سے اس نبی کا نام ہم ڈھول تاشوں پر لے رہے ہیں، میوزک پر لے رہے ہیں، ڈی جے پر لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی خوشی کا اظہار اسلامی طریقے پر، اسلامی حدود کے اندر رہ کر کریں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن خوشی کا اظہار اپنے آپے سے باہر ہو کر، اسلامی حدوں کو پار کر کر، حلال و حرام کا فرق ختم کر کر، اور ڈھول تاشوں پر اپنی خوشی کا اظہار کیا جائے جیسے غیر مسلم کرتا ہے، تو ہمارے مذہب میں غیر مسلموں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ ہماری ایک خصوصیت ہے، ہمارا ایک امتیاز ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص جو ہے ایک چھاپ ہے، ایک رنگ ہے، اس کو باقی رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو غیروں کے طریقوں کے ساتھ جوڑ دیں، اور ایسا جوڑ دیں کہ ہمارے اور غیر کے طریقوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے، یہ ہم اس کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے اندر علم ہوگا، شعور ہوگا، تو ہم اس کو روک بھی سکیں گے اور رک بھی سکیں گے۔ اسی لیے یہ سارا مضمون اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جس طریقے پر شرعی حدود میں رہ کر، جیسے حضرات صحابہ نے کیا تھا، اس طریقے پر کریں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ کا سر سے درود پڑھیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی نے فرمایا، جو آدمی میری سنت کو ایسے وقت میں زندہ کرے گا جبکہ امت میں خرابی، فساد اور گناہ اور سنتوں کو چھوڑنے کا رواج پیدا ہو چکا ہو، میری سنتوں کی طرف لوگ دھیان نہ دے رہے ہوں، اور لوگوں کے مزاجوں میں جو ہے مادہ پرستی، لوگوں کے مزاجوں میں خرابی اور سنتوں کو چھوڑنے کا عام مزاج ہو چکا ہو، ایسے وقت میں جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا، میری سنت کو رواج دے گا، چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو، میری سنت کو زندہ کرے گا اور لوگوں کے اندر پھولی ہوئی سنتوں کو دوبارہ جو لوگوں کو جگائے گا اور اس سنت پر عمل کر کر لوگوں میں اس کا رواج دے گا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، ایسے آدمی کو 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا، ایسے آدمی کو 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ لہذا یہ ہوتا ہے نبی کے سے محبت کا مطلب کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تلاش کریں اور اپنے عمل کو، اپنے طرز کو نبی کے طرز پر لائیں۔ یہ سچی محبت ہے۔ محبت وہ ہے جو اتباع کے ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو فرمانبرداری کے ساتھ ہو۔
صرف محبت محبت کہنا جس میں اطاعت نہیں ہے، جس میں اتباع نہیں ہے، جس میں سنتوں کی پیروی نہیں ہے، ایسی محبت ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسی محبت ہو جس میں اتباع ہو، جس میں پیروی ہو، جس میں اطاعت ہو، جس میں نبی کی سنتوں پر عمل ہو، نبی کی سیرت کو پڑھ کر ایک شوق پیدا ہو نبی کی زندگی پر عمل کرنے کا، یہ واقعتاً سچی محبت ہے، اور ایسی ہی محبت اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا محبت کرنے والا اور سچی آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا اور اتباع کرنے والا بنا دے، اور صرف زبانی دعووں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور امت کے اندر یہ جو گانوں اور میوزک پر نبی کے نام لیے جانے کا اور صبح سے شام تک جو ہے ڈھول تاشوں پر نبی کی نعت پڑھے جانے کا جو سلسلہ، جو غلط سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور امت کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد